ڈیجیٹل بوٹ جو office.digitalbot ایپ پر آپریٹ کرتا ہے اپنے آپ کو ایک اے آئی ڈریون انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کے طور پر انٹروڈیوس کرتا ہے جو ہائی ڈیلی ریٹرن اور آٹومیٹڈ ٹریڈنگ آفر کرتا ہے۔ فیوچرسٹک برانڈنگ اور پیسو انکم کے وعدے ضرور دلچسپ لگتے ہیں، لیکن جب اس پلیٹ فارم کا گہرا جائزہ لیا گیا تو کافی سیریس کنسرنز سامنے آتے ہیں۔ یہ ریویو ڈیجیٹل بوٹ کا اسٹرکچر، پرفارمنس اور ٹرسٹ ورتھینس کا انالائسس کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انویسٹرز کو کیوں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلی اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل بوٹ بالکل بھی اونرشپ ٹرانسپیرنسی نہیں دیتا۔ اس کا ڈومین دسمبر 2024 میں نیم سلو LLC کے تھرو رجسٹر ہوا تھا، لیکن سارے رجسٹرڈ ڈیٹیلز privacyguardian.org کے ذریعے چھپائی گئی ہے۔ ویب سائٹ پر نہ تو فاؤنڈرز کا کوئی نام ہے، نہ لیڈرشپ کا ذکر اور نہ ہی کسی فزیکل ہیڈ کوارٹرز کا۔ یہ سب ریڈ فلیگز ہیں۔ جو پلیٹ فارمز واقعی لیگٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ایگزیکیوٹیو ٹیم اور ریگولیٹری ایفیلیشنز کلیئر کرتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل بوٹ یہ سب کچھ مس کرتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ ماڈل پر کام کرتا ہے۔ یہاں ڈائریکٹ اور ٹیم بیسڈ کمیشنز ملتے ہیں جب آپ نئے انویسٹرز کو ریفر کرتے ہو۔ اور سب سے زیادہ کنسرن والی بات یہ ہے کہ یہ ڈیلی پروفٹ 1% سے 3% تک پرومس کرتا ہے۔ یہ اینولی 1095% ریٹرن بناتا ہے، جو کسی بھی سسٹینیبل انویسٹمنٹ کے اسکوپ سے کافی باہر ہے۔ ایسے نمبرز ریئل اسٹیٹ یا کرپٹو اسٹیکنگ جیسے لیگل آپشن سے کافی زیادہ ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید یہ ایک پونزی سٹائل اسکیم ہے جہاں نئے لوگوں کو پیسے پرانے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ میتھ سے اس کو سمجھیں تو اس بات پر بھی کلیئر ہوتی ہے کہ اگر 3% کا ڈیلی ریٹرن دیا جائے تو $1000 کی انویسٹمنٹ صرف ایک سال میں $47 ملین سے زیادہ بن جاتی ہے۔ یہ امپوسیبل سینیریو ہے، اور کوئی بھی ریگولیٹڈ پلیٹ فارم ایسی ریٹرنز کا تب تک وعدہ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا اسٹریٹجی یا رسک ماڈل ڈسکلوز نہ کرے۔ اس بیس پر ڈیجیٹل بوٹ کو ایک کریڈیبل انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کہنا مشکل ہے۔ ٹیکنیکل اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پلیٹ فارم بیسک سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتا۔ صرف ایک سٹینڈرڈ SSL سرٹیفکیٹ یوز ہوتا ہے، نہ تو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہے، نہ ہی کوئی کلیئر ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی۔ ویب سائٹ کی لوڈنگ سپیڈ پور ہے، موبائل آپٹیمائزیشن بھی صحیح نہیں، اور GDPR یا CCPA جیسے ڈیٹا پروٹیکشن لاز کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سب چیزیں صرف فائنینشیل نہیں بلکہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کے لیے بھی ڈینجرس ہو سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل بوٹ صرف کرپٹو کرنسیز ایکسپٹ کرتا ہے جیسے بٹ کوائن، ایتھرم اور USDT۔ کوئی فیٹ آپشن یا ریگولیٹڈ پیمنٹ میتھڈ گیٹ وے نہیں دیا گیا۔ اگر اسکیم ہو جائے تو آپ کا پیسہ ریکور کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ سپورٹ صرف ای میل اور ٹیلی گرام تک لمیٹڈ ہے، کوئی لائیو چیٹ یا آفیشیل کسٹمر سروس سسٹم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ آپریشن کتنا پورلی سٹرکچرڈ ہے۔ آن لائن پرسپشن بھی کافی لو ہے، زیادہ ٹریفک ٹیلی گرام اور ٹویٹر کے پروموشنل لنک سے آتا ہے۔ نہ تو ٹرسٹ پائلٹ جیسے کریڈیبل پلیٹ فارم پر انڈیپینڈنٹ ریویوز ہیں، اور نہ ہی ریڈٹ جیسے فورمز پر کوئی سیریس ڈسکشن۔ سوشل میڈیا پر انگیجمنٹ بھی لو ہے۔ جو لوگ پلیٹ فارم کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹس نئے بنے لگتے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی کافی کم ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فیک ریفرل بیسڈ اسکیم نیٹ ورکس کرتے ہیں۔ آخر میں ڈیجیٹل بوٹ میں وہی سارے ریڈ فلیگز دیکھے جاتے ہیں جو فراڈلنٹ اسکیم میں ہوتے ہیں۔ ہڈن اونرشپ، ان ریئلسٹک ROI پرومسز، MLM ہیوی ماڈل، کرپٹو اونلی ڈپازٹس، ویک سیکیورٹی سسٹم، نہ ٹرانسپیرنسی ہے، نہ ریگولیشن اور نہ ہی یوزر ٹرسٹ۔ انویسٹرز کو اسٹرانگلی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل بوٹ سے دور رہیں اور صرف ان پلیٹ فارمز میں انویسٹ کریں جو ریگولیٹڈ ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں اور جن کا اسٹرکچر ویریفائی کیا جا سکتا ہو۔